لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وعلى بيته أجمعين كلهم رضي الله عنه ورضوا عنه. ناظرین کرام، سامعین محترم، کلام چینل پر ارشاد کلیمی حاضر ہے اور گفتگو کی آج کی نشست حضرت نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یعنی امام اعظم پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ گفتگو ایک نشست تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کم از کم 4 نشستیں ہوں گی، اور دیکھتے ہیں. رمضان ہے، رمضان کی رات ہے، اللہ قبول کریں اور اجر کا باعث بنائیں. اصل میں بات سمجھ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مغرب جب ماوراء النہر کا ذکر کرتا ہے تو اگر میں کہوں کہ they discuss beyond the Oxus with an awe، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے پار، بیونڈ دا آکسس یعنی جیجوں اور سیہوں کے پار کی دنیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جنت میں جو نہریں ہیں، عرب دریا کو نہر کہتے ہیں، تو جیجوں اور سیہوں دونوں جنت کی نہریں ہیں. تو جب ماوراء النہر کا ذکر ہوتا ہے تو جیجوں اور سیہوں کا ذکر ہوتا ہے. عجیب علاقہ ہے ناظرین کرام، اور جیسے جو لوگ دیہی معاشرے سے وابستہ ہیں، جن کا زمین سے تعلق ہے، کاشتکاری سے کوئی لگاؤ ہے یا تعلق ہے، تو وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زمین جتنی ورجن ہوگی فصل اتنی اچھی آئے گی اگر اس میں کھاد اور پانی مناسب ڈالا جائے. تو جو ہیومن ہسٹری کے تاریخ دان ہیں، انسانی تاریخ کے، وہ بھی، اور جتنی تفاسیر مبارکہ لکھی گئی ہیں، کچھ مفسرین نے ایک موضوع قائم کیا ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع قائم کرنا، کہ قرآن یا دین یا اسلام عرب میں کیوں نازل کیا گیا. اتنے بے رحم لوگ، اتنے شقی القلب لوگ کہ جنہوں نے داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ختم مرتبت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے اور بھانجے کو اس حد تک تکلیف دی، تو اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے. ماوراء النہر، اچھا، زبان کی ہوموجنائٹی اور فلسفی، اس کو مذہب کہہ لیجئے، دین کہہ لیجئے، ریلیجن کہہ لیجئے، اس کی ہوموجنائٹی ایک اپنا رول پلے کرتی ہے. اچھا، ماوراء النہر میں 2 زبانیں، اس لیے کہ ترکوں کا وطن تو ماوراء النہر ہے نا، تو ان کی ایک زبان ٹرکش لینگویج اور فارسی، اس نے بہت اہم رول پلے کیا. تو ماوراء النہر سے اگر ہم اوپر کی طرف نہ جائیں، فرغانہ کی طرف، یا فرغانہ سے ہم ترکمانستان وغیرہ کی طرف چلے جائیں، پورا ماوراء النہر جو آج کی حد بندی ہے، لیکن پرانا ماوراء النہر جس کا ذکر ہوتا ہے وہ آج کا موجودہ ازبکستان سمجھیے. پھر خراسان ذرا بائیں ہاتھ کی طرف، فارسی. خراسان سے اگر افغانستان یعنی ترمز
ترمز پار کر کے افغانستان، شمالی افغانستان فارسی، خراسان فارسی، فارس ایران کہنا غلط ہوگا، فارس فارسی، کیونکہ پرانے فارس کا جو کیپٹل تھا وہ تو موجودہ بغداد کہہ لیجیے وہ تھا. سو اچھا، یہ تو ہو گئی لنگوسٹک ہوموجنائٹی. پھر فلاسفیکل ہوموجنائٹی یہ تھی، یا مذہبی ہوموجنائٹی کہہ لیجیے، سوشل ہوموجنائٹی کہہ لیجیے، کہ ان تمام علاقوں میں آتش پرستی کامن تھی. یعنی ان علاقوں کا دین، افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا الگ تھا جو کہ ہمیشہ ہی الگ رہتا ہے. سو ماوراء النہر، خراسان، سیستان بھی کچھ حد تک شامل کر لیجیے، اور اگرچہ کہ وہاں کی زبانیں ذرا دوسری تھیں ہمارے بلوچستان کی زبانوں کی طرح، اور ایران. اور آتش پرستی کا مرکز بلخ، کچھ لوگ بلخ بھی کہتے ہیں، جس پہ وہ بلبن کے داماد ملتان کے گورنر، ملتان جو ماوراء النہر کا دروازہ کہلاتا تھا، یعنی سینٹرل ایشیا کا، تو جو مزہ چھجو کے چوبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے، یعنی میر چھجو. سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، بلخ آتش پرستی کا مرکز، ورجن لینڈ لوگ، اگرچہ کہ کئی کاؤس کا زمانہ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ ہم شان کئی دیتے ہیں، کئی کاؤس کا بیٹا سیاوش، سیاوش کی ماں، پھر افراسیاب، یہ ایک عجیب کہانی کے منظر نامے ہیں، اور سب آتش پرست. سو دو آتش پرست جن کے دادا مسلمان ہوئے، ایک تو ماوراء النہر کے اور ایک فارس کے، ایران کے. ایک صاحب برد زبہ آتش پرست ماوراء النہر کے، برزبہ مسلمان ہو گئے حضرت عثمان کے دور میں، تو برزبہ کا بیٹا ابراہیم، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری. تو فارسی بان علاقے سے ایک آتش پرست تو یہ سابقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر الامراء المومنین فی الحدیث علیہ الرحمہ. دوسرا خاندان آج کے موضوع سے جس کا تعلق ہے، کہ ایک خاندان، ایک نوجوان کہہ لیجیے، موجودہ ایران کے علاقے کا، خراسان اور ایران کے درمیان کہہ لیجیے، زوتی نام کا ایک نوجوان مسلمان ہو گیا. ایران میں گزارا نہیں ہوا تو فارس کے قریب کے علاقے کوفہ چلا گیا، کوفہ میں رہتا رہا، آتش پرست تھا، مسلمان ہو گیا. زوتی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ثابت نام رکھا گیا کیونکہ زوتی مسلمان ہو چکا تھا. اچھا، میں اس میں جو روایتوں کے مبحث ہے اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ کچھ لوگوں نے کہا، اچھا اس پہ ہم آگے آتے ہیں، کہ زوتی کے ہاں ثابت پیدا ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کو اپنا کیپٹل بنا چکے تھے، اور زوتی کا آنا جانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت مبارکہ میں کبھی کبھی تحائف بھی لے جاتا تھا. تو جب بیٹا پیدا ہوا تو زوتی نے اپنے بیٹے ثابت کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دعائیں دی. اچھا، زوتی کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آتش پرستی نہیں، یہودی تھا وہ. ایران میں بہت یہودی ہیں، آج بھی ہیں، اور بخارا تو ایک زمانے میں یہودیوں کا گڑھ تھا، یعنی ماوراء النہر. سو یعنی دین ابراہیمی، یہودیت دین ابراہیمی، ٹھیک. سو ایک یہ بھی ہے کہ زوتی یہودی. تو بہرحال
آتش پرست علاقے کا یہودی زوتی، تو ثابت کو اپنے بیٹے کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دست شفقت بھی پھیرا اور دعا بھی دی۔ تو خاندانی روایت کے تحت زوتی بھی تجارت میں مشغول، اور زوتی کا بیٹا ثابت بھی۔ پھر ثابت کی شادی ہو گئی۔ اب جب ثابت کی شادی ہوئی ہے تو ہجری لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو سن 80 ہجری میں، یعنی 699 699 اے ڈی 699 عیسوی میں ثابت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نعمان رکھا گیا۔ تو عرب روایت کے تحت نعمان بن ثابت بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح سے تجارت کم عمری۔ یہی نعمان بن ثابت ہیں رحمت اللہ علیہ جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، یعنی امام ابو حنیفہ۔ بات فارس ماوراء النہر سے ہوتی ہوئی کوفہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین کا کیپٹل، وہاں زوتی کی شہریت، کاروبار، بیٹی کی پیدائش ثابت نامی بیٹے کی حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا اور دعا لی گئی۔ ثابت کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا سن 80 ہجری 699 میں، نعمان، یعنی نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، وہ بھی خاندانی روایت کے تحت تجارت کرنے لگے۔ میں پہلے ایک پس منظر پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن کشادہ ہو جائے، اس لیے کہ امام اعظم وہ اکلوتے امام ہیں جن پر اتنی زیادہ تنقید بھی اس امت مسلمہ میں، تنقید تو خیر کا ذریعہ کہی گئی ہے، لیکن امام اعظم پہ اتنی زبان دراز کی گئی ہے، یعنی سب و شتم، میں گالی گلوچ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ تک، اس لیے یہ پس منظر ضروری ہے۔ یہ بچہ بھی کاروبار کرتا رہا، نعمان بن ثابت، جس کو مستقبل میں امام اعظم بننا تھا۔ یہ بچہ ایک دن کسی تاجر کے پاس ملنے جا رہا تھا تو راستے میں امام وقت امام شیبی علیہ الرحمہ کا گھر تھا، شین عین بے چھوٹی ہے۔ امام شیبی گھر سے باہر کھڑے تھے اور انہیں بچے میں کشش محسوس ہوئی، تو انہوں نے بچے کو بلایا، نام پوچھا، یہ پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے، بتا دیا فلانے تاجر کے پاس۔ کیا کرتے ہو؟ تجارت۔ تو امام شابی کو بڑی کشش محسوس ہوئی اس بچے میں، تو انہوں نے پوچھا کس سے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کسی سے نہیں۔ تو امام شابی علیہ الرحمہ نے جو کچھ کہا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس بچے کی زندگی میں، جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنایا۔ امام شابی دکھ سے بھر گئے کہ اتنا ذہین و فتین بچہ جس میں اتنی کشش ہے وہ کسی سے نہیں پڑھتا ہے۔ انہوں نے دعا دی۔ آج کی نشست میں ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم امام شابی کی دعا سے شروع کریں گے جو انہوں نے نعمان بن ثابت کو دی۔ مع السلامہ۔